والسلام کی ذات بابرکت تک تمام کے تمام ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص قوم، قبیلے اور ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کی دنیا سے رحلت کے بعد ان کی نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، لیکن پیارے نبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے۔ آپ کی نبوت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یعنی میں ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر ملک کے لیے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن کے آئے۔ ہر بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی رسول بنایا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے گا، وہی شخص قیامت کے دن نجات پائے گا۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے بعد پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتا ہے، جنت اس کا مقدر نہیں بن سکتی، کیونکہ آپ کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانے گا، آپ کی کہی گئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اسی کو کل قیامت کے دن اللہ کامیاب کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث ہے جو اس بات کی بڑے بہترین طریقے سے وضاحت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، میرا اور آپ کا اس بات پہ ایمان ہے، اور ایمان بھی اللہ کے فضل و احسان سے ہونا بھی چاہیے، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اور اس کی نشانی بھی ہے کہ ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھیں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ بہترین شخص جو ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان سے نکلی گئی ہر بات حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر بات کر رہے ہیں۔ بات تو ویسے بھی کی جائے تو ایمان ہی ہے کہ پیارے نبی نے جو کہا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس میں غلط بات ہو نہیں سکتی ہے، اس میں شک و شبہ کیا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ قسم اٹھا کے اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ عام بندے کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے تو یقیناً اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اور وزن کو مزید بڑھانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، لیکن یہاں عام بندہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ مطلب اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کے پیغمبر اسلام بات کر رہے ہیں، اور کیا کہا؟ فرمایا لا یسمع بأحد من هذه الامہ یہودیوں ولا نصرانیوں، کہ جس بندے نے میری بات سن لی اور وہ میرے بعد آیا، اب وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ثم یموت ولم یؤمن،
बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, वो मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया और अपने ही मजहब के ऊपर इस दुनिया से चला गया। यानी मेरी रसालत के बाद वो दुनिया में आया, यहूदी था या ईसाई था या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला था, वो फौत हो गया किस हालत में कि वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही, वो उस चीज़ के ऊपर ईमान नहीं लाया जो मुझे दी गई, यानी मेरी रसालत को उसने तस्लीम ना किया, मुझे अपना नबी और अपना रसूल ना माना, जो शरीयत मैं लेके आया उस शरीयत पे ईमान ना लाया, मैं इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, उससे ये बात बता दो कि वह जो मर्जी है, जैसा मर्जी है, जैसी मर्जी शानदार ज़िंदगी गुजार कर गया है, अगर वो मुझ पे ईमान नहीं लाया और इसी हालत में चला गया, अल्लाह इसे जहन्नुम में दाखिल करेगा। यानी ये फतवा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया और कसम उठा के ये बात की है कि मेरी रसालत के ऊपर जो ईमान नहीं लाता, जो मुझे नबी तस्लीम नहीं करता, जो मेरी नबुव्वत का इनकारी है, या मेरे बाद किसी और को नबी मानता है, या मेरे आने के बाद किसी और शरीयत पे चलता है, या मुझसे आने वाले पहले जो नबी और रसूल है उनकी शरीयत का फॉलोअर है, आया मेरे बाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे बता दो कि इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, ये बंदा क़यामत की जब अल्लाह के यहाँ आएगा तो ये जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि अहले नार में इसका ठिकाना होगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर ईमान लाना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के ऊपर चलना, ये आपके आने के बाद हर इंसान के लिए लाजम है अगर वो आखिरत में कामयाब होना चाहता है। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फसील तस्लीम करना पड़ेगा, उसे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर ईमान लाने के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा मानना पड़ेगा, फिर उसका काम बनेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए सिवाय खसारे के और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने इस बात की बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ सूरह अन-निसा में वजाहत की है। फरमाया फला व रब्बिका, पहले कसम उठाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मैंने आपको हदीस सुनाई। अब यहाँ पे कसम उठा रहा है वो जो पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि यहूदी जो है वो सच्चा है और मुसलमान जो है, नाम नेहाद मुसलमान जो है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सामने अपना मामला लेकर आया है ये झूठा है। आपने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दे दिया। बड़ा मशहूर व मरूफ वाक़या, आपने ये पहले कई मरतबा कई उलमा इकराम से सुना होगा, लेकिन बताने लगा हूँ कि जो रसूलुल्लाह की बात नहीं मानता, शरीयत उसके मुतल्लिक़ क्या कहती है। रसूलुल्लाह ने यहूदी के हक़ में और मुसलमान के मुखालफत में फ़ैसला दे दिया। अब ये बंदा जो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदर निफाक था, ये मैंने जो बात की है ना, अंदर निफाक था। आज के दौर में भी जिसे रसूलुल्लाह की हदीस के ऊपर एतराज़ है ना, जिसे अल्लाह के नबी की सुन्नत अच्छी नहीं लगती है, जिसे रसूलुल्लाह की किसी बात के ऊपर लगता है अरे मेरे मतलब दी नहीं, जब मौलवी साहब कहते हैं ठीक है, अल्लाह की कसम वो सब कुछ हो सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता है। ईमान उसके अंदर नहीं हो सकता जो रसूलुल्लाह के फैसले को तस्लीम नहीं करता है। जिसे अल्लाह के नबी की बात पसंद नहीं है, उसके मुकाबले में किसी और की बात को तरजीह देता है, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं हो सकता। इस बंदे ने भी ये किया, इसने कहा जी देखे अल्लाह के नबी की ये बात, ये फैसला मुझे पसंद नहीं, चलो उमर के पास चलते हैं। उमर अहले ईमान से बड़ी मोहब्बत करता है, काफिरों के मुतल्लिक़ उसके दिल में बड़ी सख्त नफरत है, मुझे पूरी उम्मीद है उसको बात सुनाऊंगा और मेरी चरम ज़बानी की वजह से उमर मेरे हक़ में फ़ैसला करेंगे और जो मैं चाहता हूँ मेरी मर्ज़ी का फ़ैसला हो जाएगा। गया जाकर अपना मामला हज़रत उमर फ़ारूक को सुनाया। इससे पहले कि उमर फ़ारूक कोई बात करते, कोई फ़ैसला सुनाते, वो यहूदी भी बड़ा तेज़ था। उसने कहा उमर बात सुनिए, आप कोई फ़ैसला करने से पहले एक बात सुन लीजिए कि आपसे पहले हम दोनों आपके पीर व मुर्शिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलकर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अच्छा तो फिर मेरे नबी ने क्या कहा, आपने क्या फ़ैसला किया? कहने लगा
آپ کے پیغمبر نے، آپ کے نبی اور آپ کے رسول نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ کہا اچھا ٹھہر جاؤ، پھر بات تو سننے کا مقصد ختم ہو گیا۔ غلام کو کہا اندر سے تلوار لے کر آؤ۔ وہ تلوار لے کر آیا، اسے نیام سے باہر نکالا، کچھ پوچھا نہیں، کچھ سنا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ وہ جو کھڑا تھا نام نہاد مسلمان، تلوار نکالی، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ کہا جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرتی ہے، اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کو اپنا فصیل نہیں مانتا، اپنا چیف جسٹس نہیں مانتا، جسے رسول اللہ کے کیے گئے فیصلے پہ اعتراض ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ مسلمان تو دور ہے، وہ تو انسان بھی نہیں ہے۔ جو دنیا کے سب سے بہترین عادل، دنیا کے سب سے زیادہ انصاف کے پیغمبر، اور جسے رب نے چیف جسٹس بنایا ہو، جو اس کے فیصلے نہیں مانتا، وہ انسان نہیں ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں بلکہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربی کا قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو چیف جسٹس نہیں مان لیتے ہیں۔ اور ثم لا تجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کے متعلق دل میں تنگی پیدا نہ کریں، اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے خوش دلی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اس فیصلے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں اگر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی رسالت عالمگیر ہے، آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، رب تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرے اور آپ کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بنایا ہے، ہم صدق دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں پوری کائنات میں اگر کوئی قائد اعظم ہے، اگر کوئی رہبر اعظم ہے، اگر پوری کائنات کے لیے کوئی رشد و ہدایت کا باعث ہے، اگر کہیں سے ہدایت کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اگر کوئی ذریعہ نجات ہے، اگر کوئی نجات دہندہ انسان ہے، تو اس کا نام صرف ایک ہے، اور نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچ، یہ ایمان اگر میرا آپ کا ہوگا تو میری اور آپ کی زندگی کامیابی والی ہے، پھر میرا اور آپ کا دنیا اور آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح محبت بھی ہے، یہی رسول اللہ کے اوپر اصل ایمان ہے، اور یہی ایمان کا بنیادی تقاضا بھی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، آخری رسول بنایا ہے، آپ کی رسالت عالمگیر ہے، آپ کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، تا قیامت تک ہے۔ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں، آپ کے جھنڈے کے سائے میں، آپ کی شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر کوئی اس کے علاوہ اپنی کوئی بات کرتا ہے، کسی اور کو اپنا رہبر رہنما مانتا ہے، وہ دنیا کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہے، قیامت کے دن کامیابی اس کا نصیب نہیں بن سکتی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رب کہتے ہیں نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے، وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، نسبی تعلق تم میں سے کسی کا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں 7 اولاد دی، 7 بچے تھے ان کے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بیٹے بچپن میں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے، بیٹیاں جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں۔ اس نبی کی اولاد، یہ جو 7 کی تعداد ہے، اس کے علاوہ نبی کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نسبی کوئی آپ کی اولاد نہیں ان 7 کے علاوہ، لیکن روحانی لحاظ سے ابو بکر سے لے کے قیامت تک کے لیے آنے والا ہر مسلمان محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے روحانی والد کی حیثیت رکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ نسبی کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف اللہ کے رسول نہیں ہے، وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسولوں میں، نبیوں میں آخری نبی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ بڑی خوبصورت مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی ہے۔ وہ مثال صحیح مسلم میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مثال کے ساتھ سمجھایا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، ایک عمارت بناتا ہے اور بڑی خوبصورت عمارت بناتا ہے، اور ایک جگہ پہ آ کے، ایک دیوار کے اوپر آ کے اس عمارت کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اس عمارت کو دیکھتے ہیں، دائیں سے دیکھتے ہیں، بائیں سے دیکھتے ہیں، آگے سے دیکھتے ہیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں، ہر آنے والا، ہر دیکھنے والا اس عمارت کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، بڑی شاندار کسی نے اس عمارت کو تعمیر کیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے نا، اس اینٹ کو بھی اگر لگا دیا جائے تو یہ عمارت مکمل خوبصورت بھی ہو جائے اور کمپلیٹ بھی ہو جائے، یعنی یہ عمارت مکمل بھی ہو جائے اور مزید خوبصورتی ہو جائے۔ یہ جو اینٹ کی خالی جگہ ہے، یہاں پہ اینٹ لگ جائے، اس سپیس کو فل کر دیا جائے، اینٹ لگا دی جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے مزید۔ سنا، یہ مثال ہے میری اور پہلے انبیاء کی، وہ آتے گئے، عمارت بنتی گئی، نبوت کی عمارت تعمیر ہوتی گئی، اور وہ جو خالی ایک اینٹ کی جگہ ہے وہ میں رسول، میں نبی محمد الرسول اللہ ہوں، جیسے اس عمارت میں اینٹ لگ جائے عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ نبوت کی عمارت مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے اس رب تعالیٰ کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو بتا دی۔ اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ہم جہاں پہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات بھی موجود ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا کوئی آپ کے آنے کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے، شریعت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امت محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس بات میں تمام امت کا اتفاق ہے، تمام امت کے اس بات میں اتفاق ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سب سے بہترین جو انسان ہے، اس امت کا سب سے افضل ترین جو انسان ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بندہ، یعنی اللہ کے پیغمبر کی امت میں سے کوئی بھی شخص جتنے مرضی اچھے کام کرے، ساری زندگی عبادت میں گزار دے، ساری زندگی صدقات و خیرات کرتا رہے، میں کہتا ہوں اسے دنیا کے سارے خزانے مل جائیں، دنیا کا سب سے امیر بندہ بن جائے، ساری کی ساری دولت کو اللہ کے راستے میں لگا دے، اللہ اسے 1000 سال زندگی دے دے، ساری زندگی اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، صرف اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، پھر بھی ایمان اس بات پہ ہے کہ ابو بکر کی عزت، ابو بکر کی حرمت، ابو بکر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کے بعد ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اعلان کیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فالورز بڑھتے گئے، تعداد بڑھتی گئی، بندہ مالدار بھی تھا، بندہ خوبصورت بھی تھا، کہا میں نبی ہوں، مال بھی خرچ کر رہا ہے اور لوگ اس کے حسن سے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ اب دنیا میں بات بنانے کے لیے، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے، یہ ازل سے لے کے اب تک یہ بات ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ بندے کے پاس طاقت بھی ہو اور مال بھی ہو اور پھر اس کی بات نہ سنی جائے، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا مان لیتی ہے، لوگ بلیک میل ہو جاتے ہیں، انڈر پریشر ہو جاتے ہیں، بھائی بندہ مالدار ہے، بات کو تسلیم کیا جانے لگتا ہے، لوگ اس کی روح میں بہ پڑتے ہیں، بہت سارے جھوٹے، بہت سارے مکار، بہت سارے فریبی
مال کی وجہ سے لوگوں کے اندر اپنی دھاک بٹھا دیتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، میری جو بات ہے اس کو تسلیم کرو۔ لوگ ماننے لگے، جو نہیں مانتا تھا اسے لالچ دینا شروع کر دیا۔ یہ بات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علم ہوئی تو پتہ کیا کیا؟ جو سب سے پہلا آرڈر کیا نا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد، کہا محمد الرسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے۔ اس مسلمہ کذاب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ کذاب ہے، اس امت کا جھوٹا ہے۔ ابو بکر جب تک زندہ ہے اس کے خلاف بات بھی کی جائے گی، اس کا قلع کما بھی کیا جائے گا۔ ایک لشکر کو تیار کیا، انہیں حکم دیا جاؤ اس کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، اگر مان لیتا ہے ٹھیک، نہیں تو اس کے ساتھ جنگ کرو۔ مسلمانوں نے جنگ کی، اس بات کے اوپر لڑائی کی کہ تم جھوٹے ہو، محمد رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں نبی علیہ السلام کی 27 سالہ نبوی زندگی، 84 اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں، ان میں 28 میں بنفس نفیس خود رسول اللہ نے شرکت کی ہے۔ ان 84 جنگوں میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے اس مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے خلاف لڑائی میں 30,000 صحابہ کرام نفوس مقدسہ کا خون بہا، اس بات کے اوپر کہ محمد الرسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اسے جینے کا حق اس سے چھین لیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا اپنا اسوہ۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ اپنا پریکٹیکل رکھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتا ہے، اپنا رسول نہیں مانتا ہے، اسے سمجھایا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ جو تم رستے پہ چل رہے ہو یہ رستہ غلط ہے۔ اگر وہ باز آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ باز نہیں آتا اس سے نفرت کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف نکلنا، اس کے خلاف لڑنا، یہ طرز صحابہ ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جکے بعد دریگے آتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر حملہ کرنے والے، خود اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ 5 لوگ میرے بعد آئیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، جو اس بات کے لیے لوگوں کو ابھاریں گے، لوگوں کے دلوں میں اس بات کو ڈالیں گے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ 5 کے 5 جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی آنا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ عمر خطاب ہوتا، اس کے علاوہ کوئی نہ ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عمر بھی میرے بعد نبی نہیں ہے، نبی میں ہوں اور آخری اللہ کا نبی، آخری اللہ کا رسول ہوں۔ میری شریعت تا قیام قیامت ہے، مجھ سے پہلے انبیاء کی شریعت مخصوص ٹائم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے تھی، میری شریعت پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے میری شریعت کے سائے میں آنا پڑے گا۔ آج جس ملک میں میں اور آپ بستے ہیں، اس ملک میں ایک بہت بڑا گروہ، ایک بہت بڑا طبقہ، ایک لعین، ایک انتہائی خبیث شخص کا پیروکار ہے۔ اس نے اپنی زندگی جو تباہ و برباد کی ہے، یقینی بات ہے اس کا مقدر اللہ کی جہنم ہے، اللہ اس پہ کروڑہ اپنی لعنتیں نازل فرمائے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کی زندگی یقین مانیے انتہائی فضولیات سے، بکواسیات سے بڑی پڑی ہے، انتہائی لوز کریکٹر شخص تھا وہ۔ آپ کبھی اس کی سبحان حیات پڑھے، وہ اتنا لوز کریکٹر انسان شاید ہی آپ کو کوئی نظر آئے جتنا یہ شخص تھا۔ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا، انگریز کے کہنے کے اوپر دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے اور مجھے مانو، میری شریعت کو تسلیم کرو، میں نجات دہندہ ہوں، محمد الرسول اللہ کے بعد مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ لوگ اس کی چکنی چڑی باتوں میں، اس کی اس مال کے لالچ میں جو انگریز کی طرف سے دیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے فالورز، اس کے پیروکار بڑھتے گئے۔ آج جن کو میرے اور آپ کے معاشرے میں قادیانی کہا جاتا ہے، مرزئی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک اپنا نام احمدی لاہوری بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کا اصل باپ ایک ہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ اسی درخت کی مختلف شاخیں ہیں۔ یہ جتنے بھی نام لیوا ہیں، وہ احمدی ہو، وہ مرزئی ہو، وہ قادیانی ہو، وہ لاہوری گروپ کے لوانے والا ہو، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، میرے اور آپ کے دل میں ان کے متعلق نفرت بھی ہونی چاہیے، اور میرا اور آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار بھی رہیں۔
یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیے، اور یہ بڑے یقین مانیے، بڑے ہی اپنے چلاکی اور مکاری کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیے، خود سے پوچھئے، سوال کیجئے، کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق یہ باتیں بتائی ہیں؟ اگر ہم نے یہ بتایا ہو، یہ سکھایا ہو، عقیدہ بنایا ہو، بچپن میں یہ بات دماغ میں بٹھا دی ہو کہ رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بچہ، میرا گھر کا کوئی فرد ان کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خراب کرے؟ سیرت کی یہ بات ہے۔ 8واں خطبہ جمعہ، میں نے آپ سے کہا تھا ہم 8 خطبے پڑھیں گے، آج 8واں خطبہ جمعہ ہے۔ سیرت میں یہ بات میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائیں، ایمان ان کے دل میں اس بات کو بٹھا دیں کہ بیٹا یہ بات یاد رکھ لو، جب تک زندہ ہو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت مصطفیٰ میں مصطفیٰ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ بات کرتا ہے، اس کی بات سننا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرنا۔ یہ نفرت دل میں رکھنی چاہیے۔ بہت سارے الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے دکاندار ایسے ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں بھی ایسی دکانیں موجود ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ میری دکان کے اندر مرزئی کا داخلہ منع ہے، قادیانی ہماری دکان میں داخل ہونے سے پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا میں تمہیں مال نہیں بیچنا چاہتا، مجھے نہیں چاہیے وہ پرافٹ جو قادیانی کے مال سے مجھے ملے۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان مصطفیٰ ہے کہ مرزئی سے نفرت ہونی چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو علم ہو جائے اگر کہ فلاں دکان کسی مرزئی کی ہے اور وہ چیز آپ کو سستی بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایمان یہ ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں، اس کی دکان پہ مت جائے، اس سے کوئی بھی چیز مت خریدے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کے دشمن کے اوپر اس کا ماننے والا ہے۔ ہم اس کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس سے تعلقات بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، چکنی چری بات، اور دیکھو جی نرم بات ہونی چاہیے، ہاں نرمی ہے، ہم کرتے ہیں نرمی، یہ کہہ دیں کہ ہم اقلیت ہے، جیسے عیسائی کا حق ہے، جیسے ایک یہودی کا حق ہے، ایک ہندو کا حق ہے، ایک سکھ کا حق ہے، کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ امن میں رہتے ہیں، آپ ان کے مال کی، ان کے جان کی حفاظت کیجئے۔ ہم ان کی بھی کریں گے اگر یہ کہیں کہ ہم کافر ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کافر ہے، اور یہ دنیا کے غلیظ ترین کافر ہے۔ ایمان اس بات پہ بٹھائیے کہ یہ عیسائیوں سے بدتر کافر ہے، یہ یہودیوں سے گندے کافر ہے، یہ ہندوؤں سے زیادہ ذلیل کافر ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو اپنا ہادی نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اہل ایمان ہو نہیں سکتا ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے، اس کے لیے دل میں نرم گوشہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے حکمران اللہ انہیں ہدایت عطا کر دے، اللہ انہیں صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یہ چند ووٹوں کے لیے کہتے ہیں مرزئی بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ قادیانی بھی ہمارے بھائی، یہ سارے ایک ہی ہیں، ایک ہی گنگا میں یقین مانیے نہانے والے ہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ سب کو دیکھیے، سب کے بیانات اٹھا کر دیکھیے، الیکشن میں یہ ووٹ مانگنے کے لیے مرزئیوں کو، قادیانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں۔ جب تک وہ مرزئی ہیں، جب تک وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ ایک کافر کے لیے دل میں نرم گوشہ اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ نہ حق اس کا مال نہیں لے سکتے، اس کی جان کا نقصان نہیں کر سکتے اگر وہ کافر ہے۔ آپ کی سلطنت میں ہے، زمین ہے، حق دیتا ہے، رہنے کا ٹیکس دیتا ہے، آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بن کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے اللہ کے نبی کا دشمن ہو، اسلام والوں کا دشمن ہو، اور خود کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، ایسے شخص کے متعلق، اس کے متعلق دل میں نفرت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اپنی اولادوں کو سمجھانی چاہیے۔ یورپ کے ویزے کے لیے یقین مانیے، امریکہ اور کینیڈا کا ویزا لگوانے کے لیے میں کسی اور آپ کو سیارے کی باتیں نہیں بتا رہا، اسی وطن پاک کی باتیں بتا رہا ہوں۔ جائیے امیگریشن اٹھا کر دیکھیے، وزارت خارجہ کی کبھی چیک کر کے دیکھیے، ان کی ویب سائٹ کو دیکھیے، پوچھئے کبھی سرچ کی میں نے اور آپ نے، کبھی دیکھا میں نے اور آپ نے، کبھی ہم نے اس طرف بھی اپنی تنگ و دو لگائی، کوئی کوشش اور محنت کی ہے کہ ہم دیکھیں کیا کر رہے میرے معاشرے میں یہ مرزئی، کس طرح سے گھس بیٹھا ہے یہ میرے گھر میں، ہمارے بچوں کو کس طرح سے یورپ کا بہانہ بنا کر اس کے سبز باغ دکھا کر امریکہ کا ویزا لگوائیں گے۔ آپ کہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے؟
پاسپورٹ پہ لکھنے کی دیر ہے، اس درخواست اس اپلیکیشن پہ لکھے ہاں جی ہم مردئی ہیں، ہم مرزا قادیانی کو اپنا نبی رسول مانتے، یقین مانی ایسے جرمن کا ویزا لگتا ہے، کیونکہ یہ انہی کے تو پالتو کتے ہیں، انہی نے تو بھیجا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اہل ایمان کا ایمان خراب کرنے کے لیے انہی کافروں سے یہ چال چلی تھی، انہوں نے یہ اپنا پودا لگایا تھا ہمارے معاشرے میں، اس پودے کو جڑ سے اگر کاٹنا ہے تو ہمیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرنا ہوگا، دنیا والوں کو بتانا ہوگا ہم اس کے پیروکار ہیں جس نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے اللہ کے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دنیا کا سب سے امیر بندہ ہو، وہ دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل بندہ ہو، ہم اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر پھٹکارے اور لانتے ڈالتے ہیں، وہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے، بدبخت انسان ہے، دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھانے والا انسان ہے، جو نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور جو انہیں نبی مانتا ہے ہم ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ انہیں بھی تباہ و برباد کرے جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اپنا نبی اور اپنا رسول آخری نہیں مانتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو نبوت کا صحیح معنوں میں محافظ بنا کر زندہ رکھے، اللہ صدق دل کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ علیہ السلام کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کی باتیں قیامت تک لوگوں کے لیے پہنچانے والا مسلمان بنائے، اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔